میں ہوں خواجہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے اہم واقعات آپ لوگوں سے شیئر کرنا شروع کیے، تو ان کی زندگی کے دو اہم واقعات آج میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ان واقعات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب اسحاق خان نے حکومت سے نکالا تو اس کے بعد دوبارہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسٹرگل کی، اور وہ اسٹرگل کچھ اس طرح تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور وہ لانگ مارچ انہوں نے سٹارٹ کی اپنے گھر سے، اور جب وہ گھر سے صبح باہر نکلی، میں بھی وہیں موجود تھا، تو انہوں نے انتظامیہ نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، وہ تمام طرف سے ہاکدار تارے اور تمام راستے بند کیے ہوئے تھے۔ میں داد دیتا ہوں اس نیتی عورت کے کہ وہ اتنی بہادر سے نکلی اور انہوں نے ساری ہاکدار تاریں کراس کی، اور وہ بیریئر وغیرہ جو ہے ان کو اپنے ہاتھ سے راستے سے ہٹایا، اور وہ اپنی لانگ مارچ کا آغاز کرتی ہوئی راولپنڈی کی طرف روانہ ہو۔ تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا اپنے گھر کے باہر، تو پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بھرپور ساتھ دیا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، وہاں وہ عورتیں ہوں، وہاں وہ اسٹوڈنٹس ہوں، وہاں وہ وکلا ہوں، یا صحافی برادری ہو، ان سب لوگوں نے محترمہ کا بھرپور ساتھ دیا، اور ان کا لانگ مارچ کامیاب کرنے میں انہی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ انتظامیہ نے اپنا پرتشدد قسم کا جو تھا وہ ان کو لاٹھی چارج اور ٹی آر گیس شروع کر دی، تو محترمہ تو چلی گئی، لیکن بعد میں انہوں نے کافی ورکروں کو گرفتار بھی کر لیا، تو وہ پھر وہاں سے نکلتی ہوئی پنڈی کی طرف روانہ ہو گئی۔ آگے جا کے محترمہ نے ایک گاڑی اپنی چینج کی تاکہ انتظامیہ کو نہ پتہ چل سکے کہ وہ کس گاڑی میں، تو وہ گاڑی تھی سفید رنگ کی پجارو، جس کو ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت جہانگیر بدر، ٹھیک ہے، اور اس گاڑی میں اسرار خان، بے نظیر بھٹو اور نعید خان اور اسی طرح افتخار گیلانی، یہ سب لوگ ان کے ساتھ تھے، اور وہ راولپنڈی میں پہنچ گئے۔ تو میں ان کی اس جیپ کے بانٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، بس اللہ نے مجھے بچانا تھا، لیکن اتنی بھرپور قسم کی ٹی آر گیس اور ہر طرح کا لاٹھی چارج انہوں نے کیا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، میں خود میرے گلے میں، اور یہ وہ سب ٹی آر گیس تھی۔ تو ہم لوگ آہستہ آہستہ وہاں پہنچے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر مائی، وزیر داخلہ چودھری شجاعت، اور وزیر اعظم کے خصوصی معاون چودھری نثار، یہ سب لوگوں نے اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی، اور ان کے یہ مقاصد کامیاب نہ ہو سکے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر حال میں لیاقت باغ پہنچوں گی، تو انہوں نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے کیے۔ وہ لانگ مارچ کے دوران مجھ سے پوچھا کہ کتنی دور ہے یہاں سے، وہ فوارہ چوک میں تھی راجہ بازار میں، تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا تقریباً 1-2 فرلانگ ہوگا لیاقت باغ، تو وہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو وہاں ہم پہنچ گئے، تمام رکاوٹیں عبور کی، تمام مشکلیں ڈیلی، بہت زیادہ ٹی آر کا استعمال تھا، بہت زیادہ لاٹھی چارج تھا، ایون کہ محترمہ کی گاڑی کے اوپر وہ سیدھا ٹی آر پھینک رہے تھے، اور اسی طرح بے تاشا لاٹھی چارج کر رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی پہ۔ ان کی ونڈ سکرین بھی ٹوٹ گئی، سائڈ کے بھی شیشے ٹوٹ گئے، مگر انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ لیاقت باغ کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔
جب وہ وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے وہاں پہ ایک سنگل لگایا ہوا تھا. تو جب ورکروں کو بھی پتہ چلا کہ بھائی محترمہ لیاقت بہا پہنچ چکی ہیں تو عوام کی طاقت، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے وہ سنگل جو ہے اس کو توڑ دیا، لوہے کا سنگل انہوں نے توڑا. اور جب ہم اندر گئے تو جیسے ہی ہم اندر گھسے تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہوا تھا کہ محترمہ وہاں کہیں خطاب نہ کر دیں، اور اس پانی کے اندر کرنٹ بھی تھا. مگر محترمہ نے وہاں کچھ منٹ گزارے اور وہاں پہ چھوٹی موٹی جو اسپیچ تھی وہ بھی کی، اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی. تو اس دوران تمام راستے لاہور کے، ٹرینیں، بائی روڈ، سب کچھ بند تھا. اعتزاز احسن دوسرے لوگوں کو انہوں نے لاہور میں ہی گرفتار کر لیا تھا. ایون کہ نصرت بھٹو کی گاڑی میں گجرانوالہ میں فائرنگ ہوئی. اسی طرح کراچی سے آنے والے سارے راستے بند تھے، لیکن پھر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے لانگ مارچ کامیاب کیا. تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کراچی چلے گئے. تو ایک آدھ دن کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اب میں اعلان کروں گی ٹرین مارچ کا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی سے ٹرین مارچ کا آغاز کیا، اور وہ ٹرین بھی راولپنڈی اسٹیشن پہ آ کے رکنی تھی. تو وہ راستے میں ہر اسٹیشن پہ جہاں جہاں ٹرین کھڑی ہوتی اپنے ورکروں سے، عوام سے خطاب کرتی ہوئی بالآخر راولپنڈی پہنچی. اور راولپنڈی پہنچنے پہ ان کا پرتپاک استقبال ہوا، اور عوام کی ایک بڑی تعداد جس میں عورتیں اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے آئیں. انہوں نے، ظالموں نے، انتظامیہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ بچے ہیں چھوٹے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی انہوں نے ٹی آر گیس پھینکی. تو یہ اس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہی طاقتیں، شیر رشید جیسے لوگ جو اس وقت اپورچونسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو وہ کبھی ایک وزیر اعظم کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ، اپنے اقتدار کا جھولا اور مزے لینے کے لیے. یہ لوگ غلط مشورے دینے والوں میں سے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے اور انتظامیہ کے ٹوٹ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے سربراہوں کو، جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے بہت سارے لوگ، بلکہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے، لیکن بی بی کے ساتھ بہت زیادہ ایسے لوگ محترمہ کے ساتھ بہت زیادہ تھے، جن میں نے آپ سے کئی دفعہ ذکر کیا کہ محترمہ کی پولیٹیکل سیکرٹری نعید خان کے بارے میں نے بتایا، وہ بھی بی بی کو اسی طرح کے مشورے دیا کرتی تھی. تو اکثر میرا اس کے ساتھ انہی باتوں سے جھگڑا بھی ہوا ہے کہ آپ غلط باتیں کرتی ہیں، اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں. میں اس موقع پہ ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. لاہور کے ایک کوئی رکشہ ڈرائیور تھا، تو شاید آپ لوگوں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہو. اس نے بھٹو صاحب کو جب ہینگ کیا تو اپنے آپ کو تیل چھڑک کے آگ لگا لی. تو وہ تقریباً اس کا جسم 70 سے 80% جل گیا. تو وہ بیچارہ نہ اب اپنے بچوں کی کفالت کے قابل رہا اور نہ کچھ. جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو وہ محترمہ سے ملنے کے لیے اس وقت اسٹیٹ بینک بلڈنگ میں اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان، یہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہوتا، وہ ملنے آیا محترمہ کو اس بلڈنگ میں. تو نیچے ریسیپشن پہ ظاہر پولیس، انتظامیہ، یہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس نے آ کے کہا کہ میں ورکر ہوں اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملنے آیا ہوں. پہلے میں پیپل سیکریٹریٹ میں گیا ہوں، تو وہاں کے لوگوں نے بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ظاہر وہ بھی نعید خان کی کچھ اہم لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں یہ ابن رضوی وغیرہ جو اس کے خاص لگائے ہوئے لوگ تھے. تو دیکھیں آپ لوگوں کی طاقت تو آپ کا ورکر ہے اور کوئی چیز نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں پیسے سے ہم اقتدار میں آ جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آ جائیں گے، وقتی طور پہ شاید آپ آ جائیں، لیکن پھر آہستہ 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 آپ کی عوام میں طاقت ختم ہو جائے گی. اور جس طرح اب پیپلز پارٹی پنجاب میں کیوں اتنی کمزور ہوگی، اس کی یہی وجہ ہے
کہ اگر آپ ورکروں کا خیال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ورکر جو ہے وہ پھر گھر میں بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا ہمارا لیڈر جو ہے اس کو ہمارا احساس نہیں ہے تو ہم پھر اس کے پیچھے کیوں جائیں۔ تو اس لیے آپ کا سودا، آپ اگر ایک شاپ کر رہے ہیں تو آپ نے سودا بیچنا ہے تو وہ سودا ہے آپ کا ورکر، تو اس کی حفاظت کریں۔ یہ میرا آپ کو ایک پیغام ہے تمام لیڈروں کو، جو اگر آپ عوام کی طاقت ہے تو آپ نے عوام کے ساتھ اپنے روابط کو کلوز رکھنے ہیں۔ یہ اس کی مثال موجودہ یہ جو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جو ہے اس کے ساتھ عوام ہے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ نکلتا ہے وہ پھر عوام اس کے لیے ہر بات سنتی ہے، ادھر سے سنتی ہے ادھر سے نکال دیتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے آپس میں روابط ہے، عوام کے نفس پہ اس کا ہاتھ ہے، جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ تو میں نے آ کے اس بندے سے ریسیپشن میں ملاقات کی اور میں نے یہی میسیج جا کے اوپر، اس کا پی اے تھا حمید نام کا ایک بندہ، میں نے اس کو بتایا کہ نعیر خان سے کو نیچے کوئی ورکر ہے تو وہ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی بھٹو صاحب کو جب ہینگ ہوا، تو اس سے ملو اور اس کی ملاقات کراؤ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے۔ اس نے کہا آپ چھوڑیں ان باتوں پہ، اس طرح کے تو ورکر بہت آتے ہیں، اور اس نے اپنا فون جو ہے وہ اس کو حمید کو بھی کہہ دیا اور اپنا بھی نیچے رکھ دیا۔ تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر یہی انجام ہوگا جو آج پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ہے، وہی انجام ہوگا جو پورے پاکستان میں میاں نواز شریف کا ہے۔ تو پلیز اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ کی صرف اور صرف طاقت عوام ہے۔ عوام جو ہے اگر آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی طاقت آپ کو اقتدار لے کے دے گی تو وہ کنفرم اقتدار نہیں ہوگا، وہ کسی وقت بھی چھن جائے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ نوٹ کریں اور آئندہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کا ورکر جو ہے وہ آپ کی طاقت ہے۔ میں نے اسی لیے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ ورکر جو ہے نا، ورکروں کو آپ اس طرح مت اگنور کریں، یہ آپ کی طاقت ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔